عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی حضرت عباس کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد، آپ یقین کریں، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے۔ اماں جو چاہتی ہے بچوں سے، ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اگر اماں کے کہنے پر بچے ابا جی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابا جی کے قدم چوم لیتے ہیں تو اماں کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے؟ وہ صحابہ کے یا اہل بیت کے یا محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے ادب سے بچیں گے نہیں؟ کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا۔ حضور گلی سے گزر رہے تھے تو محبوب بھی کھڑے ہو گئے، حضور سننے لگے۔ فرماتے میرے نصیب دیکھو، پتہ نہیں کب تک کب سے حضور سن رہے تھے۔ جب باتیں مکمل ہو گئی نا، جب اس دن کا وہ سبق، اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو محبوب نے دستک دی۔ کہتے حضور نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ فرماتے رشک کرنے لگا میں اپنے مقدر پر۔ محبوب اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے تو محبوب نے سن بھی لیا، پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لیے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ، یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائیں، تو محبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی، کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے، صحیح کہہ رہے۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا، تیرا بچہ کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں؟ تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں؟ تیرا بچہ وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو تو اپنا نہیں پتا آخری وقت کیسا ہو؟ کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور جملہ بول، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور، کیسے چلا گیا؟ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، خود کیسے بگڑ سکتے تھے بچے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا؟ محبوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام جناب عباس سے کہا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں، اتنا خوش ہوا ہوں، سنو اب تمہیں ملے گا کیا؟ حضور کیا ملے گا؟ کہتے میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی تو محبوب نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا تم نے یہ کام کر کے نا اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے، اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے، فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے۔ فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بچوں کو رات کو بٹھایا کریں۔ یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بد مذہبوں کے ہتھے کیوں چڑھتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کے عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات تو وہ اتنی سنے گا جتنی ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ہم 10,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 10,000 لیتا ہے تو 1 گھنٹہ اس نجمے والے دن بات کرنی ہے۔ کیا اس کا وہ اثر لے گا؟ کیا اثر لے گا جب ہم نے تعارف اس طرح کرایا ہے؟ یہ نعت خواہ ہم نے بلایا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ 15,000 روپیہ لے گا، تو بچہ کہتے ہے اس کی تو ڈیوٹی ہے، 15,000 پورا کرنا ہے اس نے۔
یہ خطیب صاحب آئے ہیں، کیا کرنے آئے؟ کہتے 25,000 ایڈوانس لیا، تو بچہ اس کا کیا اثر لے گا؟ وہ کہے گا اس کا تو کام ہے۔ فلاں آدمی بڑے اچھے شعر پڑھ رہا ہے، تو بچہ کہتا پڑھنے نہیں، اس کے اوپر پیسے نہیں پھینکے جا رہے ساتھ ساتھ ہی، پڑھنے نہیں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی، بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں، اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا پڑھ جاؤ گے تو بہت اونچے اڑو گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو بچہ 5 سال کا بھی اس گھر میں نہیں گھستا۔ اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ، اسے رات کو جب یہاں لٹاتے ہو نا، یہاں کندھے پہ، اسے کہتے ہو میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی، میں بڑی کوشش کرتا رہا، میں تیرے لیے بڑی دور تک سفر کر کے آیا، اسے کہا کرو بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے رسول نے کیا ہے، تیرے محبوب نے تیری آخرت کے لیے بڑا کچھ کیا۔ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں، ان کی گھٹی میں ڈالیں یہ بات۔ کیسے بگڑ گیا بچہ، کیسے غیروں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، ایک مان جو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اور کچھ بنا نہیں بنا، ہم سارے کیمرہ مین تو باڑی گئے ہیں۔ وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا، اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا ہے تو کہتا ہے ادھر دیکھیا جناب فوٹو لینی ہے۔ وہ خدا کے بندو، دعا تو رہ ہی گئی۔ پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے حضرت جی میرے لیے، اب کہتے حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کر دو، فوٹو صحیح آ جائے۔ چھوڑے کوئی فرض کفایہ تو ہے نہیں، یہ تو بڑی مشکل سے علماء نے اجازت دی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم قول ڈھونڈ کے لائے، جزیات عموم بلوہ ہے، ابتلا ہے، کیا کہ ہمیں جزیات ڈھونڈنے پڑے اور قوم نے اسے فرض کفایہ ہی بنا لیا ہے۔ آگے پیچھے بات بڑھتی نہیں، خدا را مہربانی۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے، 4 تصویریں لگی ہوئی تھی کمرے میں، میں نے کہا کہ یہ بھائی اتار دو، میں نے نماز پڑھنی، کہتے پیر صاحب کی ہے فوٹو۔ میں نے کہ جب حکم آ گیا کہ جہاں تصویر ہے وہاں نماز جائز نہیں، تو مرید صاحب کی ہو یا پیر صاحب کی ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ تو پیر صاحب کو نہیں پتا فوٹو نہیں لگوانی چاہیے؟ ویسے بھی فوٹو دیواروں پہ نہیں پیروں کی رکھنی چاہیے، پیروں کی تصویر دل میں رکھنی چاہیے، اور ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن چکائی دیکھ لی۔ اتنا شوق، اتنا شوق۔ مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے نا کبھی کہ فلیکس پہ فوٹو، تو میں کہتا ہوں چھوڑو یار، پہلے فلیکس پہ لگتی ہے پھر معاذ اللہ زمین پہ گرتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو القابات لکھتے ہیں نا بڑے بڑے اشتہاروں پہ، قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ قوم کو سادہ نام بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے، لہذا لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو اماں ابا نے نام رکھا اتنا ہی کافی ہے، باقی کوئی کتنا دین کا کام کر رہا ہے یہ صبح قیامت خود بخود پتہ چل جائے گا۔ بس دعا فرمائے اللہ یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ پردے داری عطا فرمائے۔ میری بات پر ضرور غور کریں اور یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، میری بات پہ توجہ کرنی آپ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئی، کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا؟ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی، کسی نے قرآن پاک سنا، کسی نے کچھ سنا، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، پس منظر ہے، تو اماں جی آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی واقعے کی، اس لیے کہ میرے ابا جی جناب ابو بکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی نعت ہی پڑھتے رہتے تھے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے۔ مجھے ضرورت پیش، تو کس طرح تیرے بچے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کہیں سے جا کے سیکھے؟ تو کدھر ہے؟ 3 باتوں کی ڈیوٹی ابا جی اور اماں جی کی ہے، نبی پاک نے لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا 3 کام کرو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور کون سی؟ فرمایا ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک انہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ گھر تب بنے گا جب ہمارے بچے رسول پاک سے جڑ جائیں گے، جب ہمارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بنیں گے، جب انہیں حضور کی سنت کا شعور آئے۔ ہماری اماں تو تھینک یو سکھانا فخر سمجھتی ہے، بیٹے تھینک یو بولو۔ او بی بی یہ ٹھیک ہے، یہ جب سکول جائے گا تو بولے گا، ہم دقیانوس نہیں ہیں، ہم قائل ہیں جدید تعلیم کے، لیکن تھینک یو کا ثواب کوئی نہیں۔
सवाब जज़ाक अल्लाहु खैरा का है, इसका अजर है। जज़ाक अल्लाहु, इसका अजर है। ये हदीस बुखारी में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने मोहसिन को जज़ाक अल्लाहु खैरा कहा, उसने उसका पूरा शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये जुमले तूने क्यों नहीं सिखाए? ये तेरे बच्चे की जुबान पे क्यों नहीं आया? इन फिक्रों को तूने क्यों अपने घर में राइज नहीं किया? बच्चों को दीन सिखाएं, नबी पाक की गुलामी सिखाएं, उन्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की